بسم اللہ الرحمن الرحیم. مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 پنجاب پاکستان، اس کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، اور دی نیکسٹ clauses we are learning is related to leave and discharge, which is chapter 4. تو کوئی بھی، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ کوئی بھی مریض ہوتا ہے اس کو پہلے لیو پر بھیجا جاتا ہے، پھر جب آپ لیو سیٹسفائی ہوتی ہے اس کے بعد آپ فلی ڈسچارج کرتے ہیں. تو دیٹ از دی پرپز آف لیو. لیو دو تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بہت ہی شارٹ ٹرم، اور ایک میڈیم ٹرم، اور ایک لانگ ٹرم تھوڑی سی ہوگی. تو جو بالکل ہی شارٹ ٹرم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مریض جو کہ والنٹری ہے نا، والنٹری مریض کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو چاہے 1 گھنٹے کی لیو پہ بھیجیں، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ، مسئلہ تو ظاہر ہے اس میں بھی ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کو اس کو پرسویٹ کرنا پڑے گا کہ جی ابھی آپ بے شک والنٹری ہیں لیکن ابھی ہم آپ کو لیو پر نہیں بھیجنا چاہتے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ابھی آپ ہاسپٹل میں ہی رہیں، تھوڑا سا آپ بہتر ہوتے ہیں تو ہم آپ کو لیو پہ بھیج دیتے ہیں. وہ آپ کی بات مان جاتا ہے کیونکہ وہ والنٹری ہے. تو وہ ایک علیحدہ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی والنٹری مریضوں کو بھی لیو پر بھیجنے کے معاملے میں. اور جو انوالنٹری ہو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ لیگل روٹ پہ آپ لیو دے سکتے ہیں، ادروائز آپ لیو نہیں دے سکتے اف یو گو بائی دا لا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو تو والنٹری کی تو ہم نے بات کر لی، اب صرف انوالنٹری کی بات کریں گے. انوالنٹری کی لیو کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ایک تو اکمپنیڈ اور ایک ان اکمپنیڈ، پھر اکمپنیڈ بائی اسٹاف اور اکمپنیڈ بائی فیملی ممبرس. اسٹاف تو پاکستان میں بہت مشکل ہے کہ اسٹاف کو یہ کمپنی کرے. ہو سکتا ہے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کوئی اس طرح کے اسٹاف ہوں، کوئی وارڈ بوائے ہو جو کہ مریض کو باہر لے جائے، ادروائز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ کو کوئی نہ کوئی ریلائبل فیملی ممبر ڈھونڈنا پڑے گا جو کہ مریض کو لیو پر لے جا سکے. اب جو لیو ہے وہ ود ان دی گراؤنڈز بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بس پی آئی ایم ایچ کے گراؤنڈز کے اندر اندر آپ کو لیو ہے، یا تھوڑا سا باہر کہ ود ان دی واکنگ ایریا. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گھر جائے واپس آ جائے. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی بعض اوقات ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل جانے کے لیے بھی لیو کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریس کورس پارک سارے مریضوں کا ٹرپ جا رہا ہے تو اس میں انوالنٹری پیشنٹس بھی ہیں تو آپ ان کو لیو پہ بھیج رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈسچارج کرنے سے پہلے آپ ان کو گھر بھیجتے ہیں ٹرائل پہ، اور اگر وہ ٹرائل کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم ان کو مکمل لیو دیتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ڈسچارج نہ کریں بلکہ 15 دن کی لیو پہ بھیج دیں. 15 دن کے بعد وہ واپس آ کے دکھائے، پھر 15 دن کے بعد آ کے دکھائے، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اب بھی فارغ ہے، اب ہم جو ہے اس کو فائنلی ڈسچارج کر سکتے ہیں. پھر اس میں اکمپنیڈ اور ان اکمپنیڈ کا بھی چکر آ جاتا ہے. جو شارٹ ٹرم ہوتی ہے اسپیشلی اس میں بہت زیادہ اسکارٹیڈ اور ان اسکارٹیڈ، برٹن میں یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، اور باقی جگہ پہ اکمپنیڈ اور ان اکمپنیڈ یہ الفاظ یوز ہوں گے. تو اب اس کے لیے ہمیں ایک آرڈر آف لیو کی ضرورت ہوتی ہے ان والنٹری پیشنٹس کے لیے، ناٹ فار والنٹری. اب آرڈر آف لیو یہ ہے کہ ان اپلیکیشن the prescribed form for leave of absence in regard to any mentally disordered person not being a mentally disordered prisoner. prisoner نہیں ہونا چاہیے بلکہ پرسن ہونا چاہیے. اگر پرزنر ہے اس کے لیے تو پھر وہ تو جیل کے اپنے رولز ہوں گے پریزن کے اندر، لیکن جو کہ، اور اگر وہ پریزنر ہو کہ اس کے پولیس کسٹڈی میں اگر آیا ہے سروسز میں، جناب میں، یا پی آئی ایم ایچ میں، اور اس کے ساتھ ایک پولیس کا بندہ بیٹھا ہے، اس کے اوپر پھر پولیس کے آرڈرز بھی اپلائی ہوں گے کیونکہ وہ ابھی تک پریزنر ہے. وہ تو ایک پریزنر ہے جو علاج کے لیے آیا ہے. اور ایک اگر وہ ایز اے پریزنر نہیں آیا بلکہ اس کو ہاسپٹل علاج کے لیے بھیجا گیا، اس کے ساتھ پولیس نہیں ہے، پھر آپ اس پہ اپنے لیو کے لاز جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں if there are no risks.
تو اب یہ ہے کہ mentally disordered person who is formally admitted in any psychiatric facility may be made to the psychiatrist in charge uh, of the facility by a relative who is desirous of taking care and custody of such mentally disordered person for a specific period. اب یہاں پہ relatives لے کے جا سکتے ہیں صرف, لیکن یہاں پہ اگر آپ یو کے آئرلینڈ میں دیکھیں تو اسٹاف ممبرز بھی لے کے جا سکتے ہیں. Requesting that he may be allowed on his application to take care and custody of such a patient and subject to the assessment by a psychiatrist in charge of such facility who may allow or deny the said application. تو اب ریلیٹو جب کہتا ہے کہ میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں تو تب آپ اس کو لیو دے سکتے ہیں انڈر دی لا, provided that no application under this subsection shall be made by a person who has not attained the age of majority. تو جو اپلیکیشن ہوگی وہ لیو کی کوئی نہ کوئی عاقل بالغ شخص ہی دے سکتا ہے. ایوری application under subsection shall be accompanied by an undertaking. اب وہ جو ریلیٹو ہے, جو لواحقین ہیں مریض کے, وہ ایک انڈرٹیکنگ دیں گے, ایفیڈیوٹ دیں گے کہ جی they will take proper care of the mentally ill patient, and secondly they will prevent the mentally ill patient from causing injury to himself, themselves, herself or to others. ٹھیک ہے کہ وہ نہ خود کو نقصان پہنچائے گی نہ دوسروں کو. And to bring back the mentally ill patient to the said facility on the expiry of the period of leave. اب جو لیو ہوتی ہے نا اس میں پورا پیریڈ آف ٹائم مینشنڈ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ جب کرسمس پیریڈ آ رہا ہے تو آج کل تو کووڈ کی وجہ سے ساری لیوز ہی جو ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں, لیکن اگر یہ کووڈ نہ ہوتا تو ہم یہ کر سکتے تھے اپنے مریضوں کے لیے کہ such and such person is allowed leave from 23rd of December from 8:30 a.m. till 28th, till no longer than 28th of December 4:30 p.m. اب وہ 8:30 a.m. کو لیو کر سکتی ہے پیشنٹ, اور 8:30 اور 4:30 پی ایم کو اس سے پہلے 28 تاریخ کو اس کو واپس آنا پڑے گا. اس میں پھر آپ لیو کی مزید جو ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, شرائط کا تعین کر سکتے ہیں کہ نو الکوہول اور سبسٹانسز شوڈ بی ٹیکن ان دس لیو پیریڈ. یہ میں یو کے کی بات کر رہا ہوں, اور اپنی دوائی اچھی طرح سے لیں گے. اسی طرح یہاں پہ جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ جو ریلیٹو آف دا پیشنٹ ہے نا, وہ دے ول ٹیک کیئر آف دا پیشنٹ, وہ اس کو ٹائم پہ دوائی بھی دیں گے اور انجری بھی نہیں ہونے دیں گے, اور 28 تاریخ کو 4:30 بجے سے پہلے واپس لے کے آئیں گے. یہ ریلیٹو جو ہے یہ پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. یو کے آئرلینڈ میں کافی حد تک پیشنٹ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, تو یہاں پہ پاکستان میں ریلیٹو کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر لیو ناکام ہو جائے تو یو کین کم بیک ٹو دا ہاسپٹل ایٹ اینی ٹائم. اس پہ ضروری نہیں ہوتا کہ اب لیو دے دی ہے تو وہ پوری لیو کو اویل کرنا ہی کرنا ہے. لیو کین فیل اینڈ دے کین کم بیک بفور دا ٹائم پیریڈ ایز ویل. اچھا, نمبر 3, آن ریسیٹ آف application under this subsection, the psychiatrist in charge may grant leave of absence of the mentally ill person for such a period as he may deem necessary and subject to such conditions as may in the interest of the personal safety of the mentally ill or for protection of others be specified in the order. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی سائیکائٹرسٹ جو ہے وہ لیو دے سکتا ہے in case a patient is not returned by a relative after a specific period of leave. اب جو کرسمس کی آپ نے ان کو لیو دی ہے وہ 28 تاریخ کو 4:30 بجے سے پہلے نہیں آ رہے, the such psychiatrist shall report to the magistrate. اب جو ہے وہ میجسٹریٹ کو بتائے گا psychiatrist in whose jurisdiction the psychiatric facility is situated, and the referring authority and the magistrate is, if satisfied, may direct the police to recover and return the said patient to the
سکائٹرک فیسلٹی. اب اگر وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایبسنٹ وداؤٹ لیو, AWOL اور AWOL. تو AWOL اس کو کہتے ہیں کہ ایبسنٹ وداؤٹ لیو, کہ ایک بندہ مطلب اس نے کہا تھا کہ وہ 4:30 بجے تک آ جائے گا 28 کو, آپ زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک انتظار کر لیں گے کہ ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہو. اگر وہ رات 10 بجے تک بھی نہیں آتا, 6 گھنٹے لیٹ ہو گیا ہے, آپ اس کو ظاہر فون کریں گے کدھر رہ گئے ہو بھائی, وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا, اس کے ریلیٹیو کو بھی آپ نے فون کیا ہے وہ بھی نہیں اٹھا رہے. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جی او ڈاکٹر صاحب سوری ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم بس آ رہے ہیں, مثلا شیخو پورے کا پیشنٹ تھا, وہ راستے میں موٹر وے پہ ٹریفک جام ہے, اس نے کہا کہ سوری 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 ہم آ رہے ہیں واپس, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں آ رہا تو پھر آپ کو پولیس کو انفارم کرنا پڑے گا. تو بیسکلی یو کے اور آئرلینڈ میں تو آپ ڈائریکٹ پولیس کو بتاتے ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ میجسٹریٹ کو آپ کو بتانا پڑے گا, اور میجسٹریٹ پھر پولیس کو کہے گا کہ اس کو واپس لے کے آؤ. انڈر دی کورٹ آرڈرز وہ پھر واپس لے کے آئیں گے پولیس والے اس کو. If after the passage of reasonable time after the notice the patient does not return, the psychiatrist may report to the magistrate and the referring authority. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گیا نا کہ جی آپ نے میجسٹریٹ کو بتا دیا, اینڈ the referring authority for of the reasons of revoking the leave of absence. اور بعض اوقات آپ لیو کو ریووک بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کہا تھا کہ جی 23 سے 28 تک ہے, اب آپ کو 25 کو ہی فون آ جاتا ہے کہ جی مریض جو ہے وہ تو ایک وہ چلا گیا ہے جی فلاں اسکوائر پہ چلا گیا ہے, فلاں چوک میں چلا گیا ہے, وہاں پہ اس نے سر عام جو ہے وہ ناچنا شروع کر دیا, عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں, تو اس کے مریض کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں. آپ فوری طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لیو سسپینڈ ہو گئی, یا آپ اس کو واپس لے آئیں, اور آپ کاغذ میں لکھیں گے فارم میں کہ جی اس کی لیو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں, برنگ ہم بیک. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے لیو سسپینڈ نہیں کی تب بھی مریض کے لواحقین اگر وہ اس کو واپس لا سکتے ہیں تو لے آئیں, اس میں کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی رسک ہوتا ہے تو آپ کو خود سسپینڈ کرنی پڑے گی. بعض اوقات یہ کہ ریکرنٹ لیو ہوتی ہے. ریکرنٹ لیو یہ ہوتی ہے کہ روزانہ جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ ہاسپٹل گراؤنڈز میں بندہ جا کے چہل قدمی کر سکتا ہے, either on their own or accompanied with the nursing staff or accompanied with their family. اب اگر آپ کو یہ شک پڑا ہے کہ جی یہ باہر جاتا ہے اور نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کو ریووک کر سکتے ہیں, نو لیو فرام ناؤ آن, سب لیو کینسل. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے, میں جب لاہور میں تھا تو میرا مریض سب سارے والنٹری تھے, والنٹریلی آیا ہوا تھا, کہتا ہے جی میں داتا دربار جانا ہے, میں داتا دربار جانا ہے. ہمیں پتا تھا کہ جی اس نے جو ہے وہ جا کے بھنگ پینی ہے, تو اس کو پھر ڈسچارج اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس ہی پھر کرنا پڑا تھا ان دی اینڈ, کہ پھر جاتا ہے وہ نہیں اب رکنا چاہتا ہاسپٹل میں, اس کا کینابس ایڈکٹ ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیز تھنگس یہ لیو میں اس طرح کے وہ آتے ہیں, مسائل کا سامنا ہوتا ہے بعض اوقات. اچھا, if the magistrate is satisfied with the report of psychiatrist and the reasons as mentioned in the section, he may direct the police to locate and produce the patient before him on a specified date. اب پاکستان میں کیا ہوگا, میجسٹریٹ اس کو کہے گا پولیس کو, پولیس میجسٹریٹ کے پاس لے کے آئے گی, جبکہ یو کے اور آئرلینڈ میں ڈائریکٹلی پولیس ہاسپٹل لے کے آ جائے گی. Magistrate, after hearing the patient, person in charge and the concerned psychiatrists and their representatives may make an order placing the psychiatric patient in psychiatric facility or allow him to continuing being in the care. اب میجسٹریٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی اس کی لیو کو برقرار رکھنا ہے, اس کو ڈسچارج کرنا ہے, یا اس کو واپس لے کے آنا ہے. تو یہاں پہ پاورز جو ہیں میجسٹریٹ کے پاس ہیں, جبکہ یو کے آئرلینڈ میں پولیس کو آپ خود کہہ سکتے ہیں, اور پولیس پابند ہوگی کہ وہ اس کو پہلے تو ٹریس کرے. ہو سکتا ہے مریض جا کے کہیں حافظ آباد سے جا کے ملے, یا کہیں گجرات سے کھاریاں سے جا کے ملے, وہ پولیس کے اوپر ہوگا کہ وہ اس کو
ट्रेस करे पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में जहां जहां वो हो सकता है, उसके बाद उसको लेके डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके आए। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में मैजिस्ट्रेट कहेगा और मैजिस्ट्रेट के पास ही पुलिस लेके आएगी और उसके बाद वापस जो है वो उसको उसके बाद मैजिस्ट्रेट कहेगा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, तो फिर उसको वापस हॉस्पिटल लेके आएंगे। ठीक है। And the custody of the person in charge or may make such other orders as he may deem fit. Number 8 है जी, without prejudice to what has been stated above, the period of detention shall continue during the period for which order of leave was granted. अब ये भी हो सकता है कि वो मैजिस्ट्रेट उसकी लीव को या तो वो बहाल कर दे अगर उसकी चल रही है, रिवोक नहीं हुई, या फिर उसको एक्सटेंड कर दे। और पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है दैट कैन आल्सो कंटिन्यू। मैजिस्ट्रेट के पास दोनों तरह की पावर्स हैं, या तो वो उसको उसकी डिटेंशन को कंटिन्यू करेगा या फिर उसकी लीव को भी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो provided that a patient in whose favor or order of leave has been granted under this section shall not be recalled after he has ceased to be liable to be detained for the period specified under section 10 or 11 unless he is absent at the expiration of period specified under the above referred sections without leave from the psychiatric facility. जब बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि एक पेशेंट जो है वो लीव पे गया है, वो 15 दिन से आपने उसको लीव पे दिया, वो भाग गया, वो अब आप उसको पूरे पाकिस्तान में तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा, फरार हो गया है। आप मजिस्ट्रेट को भी बताते हैं, पुलिस को भी बताते हैं। बाज़-औक़ात यूके आयरलैंड में हम क्या करते हैं, ऐसे मरीज को फिर बिल आखिर 2 हफ्ते तक वेट करते हैं, उसका बेड रखते हैं, नहीं आता तो फिर हम उसका बेड किसी और को दे देते हैं, उसको डिस्चार्ज डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारी तरफ से ये डिस्चार्ज है, अब ये जब भी आएगा तो री एडमिट होगा नए सेक्शन के साथ। तो बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है। डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट, अब जो पेशेंट इनवॉलंटरीली डिटेन्ड है उसको डिस्चार्ज कैसे करना है। द साइकियाट्रिस्ट मे ऑर्डर इन राइटिंग डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट एट एनी टाइम ही डीम्स अप्रोप्रिएट। तो वो ऑर्डर को किसी भी वक्त रिवोक कर सकता है, जो भी साइकियाट्रिस्ट चाहेगा वो किसी भी वक्त कह सकता है कि जी मैं जो है वो आई एम डिस्चार्जिंग दिस पेशेंट फ्रॉम द सेक्शन अंडर फ्रॉम द सेक्शन 10 और सेक्शन 11 अंडर द सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 का कोई फॉर्म होगा, वो फिल करेगा, वो उसको डिस्चार्ज कर देगा। अब डिस्चार्ज होने के बाद 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो मरीज वॉलंटरी बन जाता है, या बाद साइकियाट्रिस्ट उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं करते सेक्शन से जब तक वो मेक श्योर ना करें कि ये घर जा सकता है। वो कहते हैं कि जब तक कि घर नहीं चला जाता हम इसको इनवॉलंटरी ही रखेंगे। साइकियाट्रिस्ट की अपनी प्रेफरेंस होती है। तो बाद साइकियाट्रिस्ट उस वक्त तक रखते हैं सेक्शन पे, जिस दिन आप देखते हैं कि जी अब ये घर जाने के काबिल हो गया है, या आपने लीव्स दी थी उसको, लीव्स भी कामयाब हो गई हैं, जिस दिन घर जाना होता है उस दिन आप उसको सेक्शन से भी डिस्चार्ज करते हैं, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज करते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि सेक्शन से तो आपने डिस्चार्ज कर दिया अंडर द सेक्शन 21, आपने उसको सेक्शन 10 या 11 से डिस्चार्ज कर दिया, अब आपने उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया, वो वॉलंटरी रहेगा। उसके बाद जिस तरह वॉलंटरी पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं कुछ अरसे के बाद अंडर द सेम प्रिंसिपल्स वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। Where any order of discharge is made in respect of a person who has been admitted or is undergoing treatment, a patient in pursuance of an order of a referring authority, a copy of such order shall be immediately forwarded to the authority by psychiatrist in charge. अब जो डिस्चार्ज नोटिफिकेशन है ना, जो वॉलंटरी पेशेंट है उसका तो आप सिर्फ एमएस को भेजेंगे ना, डिस्चार्ज स्लिप की कॉपी उसके फाइल में जाएगी और उसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड्स में चली जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको जो मेंटल हेल्थ कमीशन है, जो कि पंजाब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनेगी, उसको आप जाके एक कॉपी उसको आप भेजेंगे।
تو پھر آپ جو ہے وہ ڈسچارج کر سکتے ہیں پیشنٹ کو. تو ایک کاپی یو ول بی obliged ٹو سینڈ اے کاپی ٹو پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی. Any person admitted in psychiatric facility under an order may be discharged on application made to the psychiatrist in charge. تو بعض اوقات یہ کہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں سکائٹرسٹ انچارج کو کہ وہ اس کو ڈسچارج کر دے. اس کے بعد سکائٹرسٹ کے اوپر ہوگا کہ وہ ڈسچارج کرتا ہے کہ نہیں کرتا. Provided that no patient shall be discharged under this section if the psychiatrist in charge certifies in writing that the patient is unfit to be discharged. یہ اس کے ریلیٹیوز کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈسچارج کرو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں سکائٹرسٹ کو, بٹ سکائٹرسٹ فائنل جو فیصلہ ہوگا وہ سکائٹرسٹ کا ہوگا کہ وہ ڈسچارج کرتا ہے کہ نہیں. اور باقی وہ کورٹ آف لا میں, میجسٹریٹ کی کورٹ میں, کورٹ آف پروٹیکشن میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے مریض کو ڈسچارج کیا جائے. So patient is unfit to be discharged for his own health or safety or safety of others. ٹھیک ہے. Application by a patient for discharge, مریض خود بھی اپنی اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ مجھے ڈسچارج کیا جائے. Any patient not being a mentally disordered prisoner, prisoners کو چھوڑ دیں, ان کو تو عدالت ڈیل کرے گی ڈائریکٹ. تو prisoners کے علاوہ جو باقی کے پیشنٹس ہیں, any patient not being a mentally disordered prisoner who feels that he has recovered from his mental disorder may make an application to the magistrate for his discharge from the psychiatric facility. Magistrate کو بھی patient کہہ سکتا ہے کہ مجھے ڈسچارج کیا جائے. اس کے بعد magistrate may after making such inquiry as he may deem fit pass an order discharging the patient or dismiss the application. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ٹرائیبیونل کی ہیئرنگ ہو سکتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے, اور دوسرا یہ کہ میجسٹریٹ کو ڈسچارج کی اپیل بھی کی جا سکتی ہے. یعنی دو لیگل راستے ہیں مریض کے لیے ڈسچارج ہونے کے. provided that no subsequent application for discharge shall be made by the patient during the said period of detention. اچھا, اس کے بعد لیکن یہ اپیل یا یہ اپلیکیشن ایک ہی دفعہ دی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب یہ ہر ہفتے مریض کہنا شروع کر دے مجھے ڈسچارج کرو مجھے ڈسچارج کرو. تو اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوں گے. ڈسچارج آف اے ڈیٹینڈ پرسن found not to be mentally disordered after assessment. If any person admitted found not to be mentally disordered and he is capable of taking care of himself and managing his affairs, یعنی mentally ill بھی نہیں ہے, capacity بھی ہے اس کے پاس, تو any approved psychiatrist of the said facility will discharge that person from the psychiatric facility and notify to the fact to the Punjab Mental Health Authority and the nearest relative. اگر ایک مریض کو آپ نے ایڈمٹ کیا ہے تو ابھی وہ مطلب یہ کہ وہ ایک سیکشن پہ آیا ہے لیکن آپ نے ابھی کمپلیٹ ہی نہیں کیا, تو آپ اس کو فوری طور پہ ڈسچارج کر سکتے ہیں آفٹر این اسیسمنٹ. ود ان 28 days بھی کر سکتے ہیں, جب بھی آپ چاہیں تو آپ اس کو سیکشن 23 کے تحت بھی ڈسچارج کر سکتے ہیں, اگر تو آفٹر اسیسمنٹ کے بعد ہی وہ اگر نہیں ہوا, if he is not suitable for admission. اور اگر ویسے ہی ایک لانگ ٹرم پیشنٹ جو ایڈمٹ تھا ٹریٹمنٹ کے لیے تو پھر اس کو سیکشن 21 کے تحت آپ ڈسچارج کریں گے. اگر بالکل ہی شارٹ ٹرم میں ڈسچارج کیا ہے, مریض ابھی اب داخل ہوا ہی تھا ساتھ ہی آپ نے ڈسچارج کر دیا, تو سیکشن 23 کے تحت کریں گے. تو یہ ہلکے پھلکے فرق ہیں. اس کے بعد ڈیوٹی آف ہاسپٹل مینیجرز ٹو انفارم دا ریلیٹیو آف ڈسچارج. جیسے ہی آپ ڈسچارج کریں گے آپ کی یہ لیگل ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کے ریلیٹیوز کو بتائیں, ان رائٹنگ بھی, اور ان رائٹنگ نہ ہو تو کم از کم یہ کہ آپ نے اس کو ٹیلی فون پہ بتانا ہوگا کہ جی ہم نے آپ کے جو مریض ہے اس کو ڈسچارج کر دیا ہے. اینڈ to any suitable person who is willing to accept the responsibility to take care and custody of said patient. اس کے بعد آپ نے فیملی کے اوپر پھینک دینا ہے کہ جی فیملی والے اس کی لک آفٹر کریں گے اب. ٹھیک ہے جی. اور if be given at least 7 days before the date of discharge.
or so where a patient detained is to be discharged, تو آپ کو اب اس سے پہلے ہی آپ اس کو ہفتہ پہلے ہی بتانا شروع کر دیں اس کی فیملی کو کہ ہم اس کو ڈسچارج کر رہے ہیں، تاکہ وہ گھر میں ایسے بندوبست کر لیں اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے. تو دیٹس ون تھنگ یونیک ان پاکستانی لا. اپلیکیشن فار ڈسچارج ٹو میجسٹریٹ. پیشنٹ از ایڈمیٹڈ سیکشن 12 یا 10 یا 11 پہ آپ نے داخل کیا ہوا ہے. ہز ریلیٹیوز may apply to the magistrate. ایک تو پیشنٹ نے خود کیا تھا نا، اب ریلیٹیوز بھی میجسٹریٹ کو لکھ سکتے ہیں ود ان لوکل لمٹس کے جی ہمارے مریض کو غلط داخل کیا گیا ہے، اس کو ڈسچارج کیا جائے. اینڈ دا میجسٹریٹ may consult the psychiatrist in charge after giving notice to the person and after making such inquiry either allow or dismiss the application. یا تو میجسٹریٹ اس کو ڈسچارج کر دے گا یا نہیں کرے گا، داخلہ اس کا اسی طرح چلتا رہے گا. نو سبسیکوینٹ اپلیکیشن فار ڈسچارج شیل بی میڈ. اس کے بعد ایک دفعہ اس پیریڈ کے اندر پھر نہیں ہو سکے گا. ہاں رینیول آرڈر جب ہوتا ہے تو ہر آرڈر کے درمیان ایک دفعہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے 6 مہینے کے بعد اس کا آرڈر اپلائی کر رینیو کرتے ہیں تو ہر دفعہ آپ 6 مہینے میں ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں، پھر اس سے اگلے 6 مہینے میں ایک اور اپلیکیشن دے سکتے ہیں. نوٹس اباؤٹ دا سیریس النس اور ڈیتھ. اف دا پیشنٹ، اچھا یہ بڑے ایک جو ہے نا یہ چیز ہے، the patient becomes ill or dies, that fact shall be notified to his relatives, nearest relatives, if known, or on whose application the patient was admitted, and also to the authority by whom the patient was referred to the psychiatric facility. اور یہ چیلنج ہمیں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مینٹلی ال پیشنٹس جو کہ انوالنٹریلی ڈیٹینڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس پہ پھر سیکائٹرسٹ کے اوپر کافی ذمہ داری آتی ہے. جب میں یہاں پہ ایکٹنگ کنسلٹنٹ تھا لنڈن میں، تو ہماری ایک جو ہے وہ فیصل آباد کی ایک اماں جی تھیں، پاکستانی عورت تھیں، تو وہ ان کو وہ میرے انڈر وہ ڈیٹینڈ تھی کہ ان کو فل بلون جو ہے وہ مینیا وتھ سائیکوٹک سمپٹم یا اسکیزو افیکٹو ڈس آرڈر یا آرگینک جو بھی آپ کہہ لیں، آرگینک ان کو چل رہی تھی، مسئلہ ان کو چل رہا تھا. تو ساتھ ہی ان کو ہارٹ اٹیک آیا، اور اس کے بعد وہ پھر ٹرشری کیئر میں گئیں، اور ٹرشری کیئر میں جا کے تو وہ پھر 2-3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم پہ پھر اس کی انڈائریکٹلی ذمہ داری آتی کیونکہ پیشنٹ واز آر ریسپانسبلٹی. تو یہ ایک لیگل گلچ ہے جس کے بارے میں آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ ایک پیشنٹ جو کہ آپ کے انڈر ایڈمٹ ہوا ہے اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں بعض اوقات آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی پیشنٹ کین ہی بی میڈ والنٹری، ول ہی اسٹے والنٹری، کین ہی بی ایڈمیٹڈ اونلی فار دا ٹریٹمنٹ آف فزیکل النس. اگر فزیکل النس کے لیے تو پھر اس کو مینٹل ہیلتھ ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یو مے کنسیڈر ڈسچارجنگ ہم فرام دا مینٹل ہیلتھ سیکشن انڈر دیز سرکمسٹانسز. نوٹس اباؤٹ سیریس النس اور ڈیتھ، تو یہ ہم نے کر لیا. تو اس کے بعد جو ہے ٹرانسفر اینڈ ریموول آف پیشنٹ پلیسڈ ان سائکیاٹرک فیسلٹی ٹو اندر سچ فیسلٹی ٹو اندر اینی ادر پروونس اور ٹیریٹری آف پاکستان شیل بی کیریڈ آؤٹ. اب جو ہے نا، اب میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایک مریض ہے جو کہ آپ نے سمز میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اب آپ نے اس کو انوالنٹری پیشنٹ ہے، اب اس کی فیملی ساری کہہ رہی ہے کہ اسی تو فیصل آباد تو ہے گئے ہیں، تے اسی تے نہیں رکھنا لاہور وچ، تے ساڈے مریض نو سانو جڑا نا او ڈی ایچ کیو فیصل آباد او نیڑے پیندا ہے، تے اسی اوتھے لے کے جانا ہے. اب ہے مریض انوالنٹری، ہے بھی اس کا فل بلون سکیزوفرینیا. اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ انڈر دی سیکشن 27 اس کو آپ فیصل آباد میں ٹرانسفر کریں گے. ڈسچارج نہیں کیا آپ نے سیکشن سے، آپ نے صرف ٹرانسفر کیا ہے. تو اسی طرح آپ اگر وہ دوسرے پروونس میں جا رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ ایبٹ آباد کا مریض ہے، اب وہ ایبٹ آباد لے کے جا رہے ہیں، تو وہ تو کے پی کے میں ہے، اس میں بھی آپ جو ہے وہ
अंडर द 27, क्योंकि यहाँ पे एनी अदर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, आप अंडर द सेक्शन 27 उसको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद वो फिर केपीके का जो मेंटल हेल्थ एक्ट होगा उसके अंडर वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस और टेरिटरी। टेरिटरी ये है कि वो फैसलाबाद जा रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और प्रोविंस ये है कि प्रोविंस ही चेंज हो गया, वो पिशावर चला गया है, वो एबटाबाद चला गया है, वो हैदराबाद चला गया है, कराची चला गया है, तो उसमें वो अंडर द मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आप उसको ट्रांसफर करेंगे। अब पहले अगर कराची जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो इज ही फिट फॉर द एयर ट्रेवल और नॉट, और बाकी जगहों पे तो आप एम्बुलेंस से ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके आप जो रिलेटिव्स होंगे उसके साथ वो साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर कराची जाना है तो आपको सबसे पहले फिटनेस ऑफ फॉर ट्रेवल भी देखनी पड़ेगी कराची हैदराबाद के लिए, अदरवाइज आप कहेंगे कि जी अभी ये फिट फॉर ट्रेवल नहीं है, अभी आप इसको फिलहाल लाहौर में ही हम ट्रीट करते हैं, तो ये फैमिली के लिए बड़ा इम्तहान होगा फिर। Provided that such a notice of such intended transfer or removal has been given to the applicant. Foreign nationals, अब जी एक मिसाल के तौर पे एक किसी भी मुल्क का बाशिंदा आ जाता है, just for example, without any prejudice I'm saying कि जी नेपाल का एक बंदा आ गया है और वो आके तो पाकिस्तान में उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है और वो बड़ा फ्लोरिडली हो गया है। When, अब उसका क्या करना है, अगर उसका आपने नेपाल वापस भेजना है तो आप क्या करेंगे? तो when an arrangement has been made with any foreign state with the respect of the placement of a patient, the federal government may issue a notification under this ordinance directing the government for such placement of the patient. अब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कहेगी कि जी आप इसको पंजाब में आपने इसको डिटेन किया हुआ है। On publication of that notification, the agent of foreign state in which the alleged mental disorder person ordinarily resides may make an application on order to the government. Functions of the magistrate shall be performed by such officer. ये एक ऑफिसर जिसको तैनात कर दिया जाएगा, फिर वो इंचार्ज होगा। And government may general or special order appoint in this behalf, the such officer shall be deemed to be the magistrate. अब वो मैजिस्ट्रेट उसका फैसला करेगा कि अब उसको यहाँ पे रखना है या वापस भिजवाना है। फिर आप उसके अरेंजमेंट्स करेंगे नेपाल की गवर्नमेंट के साथ, आप उसके बातचीत करेंगे कि जी आपका ये बाशिंदा है, ये बीमार हो गया है, हम इसको जो है वो वापस भिजवाना चाहते हैं, अब आप इसके इस सिलसिले में अरेंजमेंट करें। फिर इसमें रिपेट्रिएशन से पहले आपको उसका अगेन फिजिकल फिटनेस का देखना पड़ेगा। आप तब तक उसको रिपेट्रिएट नहीं करें। रिपेट्रिएट का मतलब है अपने मुल्क में वापस भेजना। आप उसको उसके मुल्क में वापस तब तक नहीं भेजेंगे जब तक वो फिटनेस टू फ्लाई नहीं होगी उसकी। और अगर कोई बहुत ही अमीर कबीर है तो फिर एयर एम्बुलेंस ये चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। अगर एक कराची के बहुत ही मालदार फैमिली है, वो कहते हैं कि जी हम एयर एम्बुलेंस कर सकते हैं, या इवन ये कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जी वो जो आम एम्बुलेंस है उसमें लेके जा रहे हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज ये कि आप एक बहुत बीमार जो मरीज है उसको आप जहाज में ट्रेवल नहीं करवा सकते। जहाज में ट्रेवल तभी करवाना है जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन ऑफ अ पर्सन और मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंटली डिसऑर्डर, ये अब हमारा अगला टॉपिक है, ये हम शुरू करते हैं। अब जो कैन यू हियर मी? जी बेटा। अच्छा सर, फॉर द फॉरेन नेशनल फॉर द सेक्शन 28, तो अगर कोई इसका ये मतलब है कि somebody suffering from mental माइक disorder, से थोड़ा करीब होके बोलें। तो अगर कोई सफर कर रहा है मेंटल डिसऑर्डर से, तो उनका पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा एंड देन दे कैन गो टू द कंट्री, या फिर ऐसे भी पॉसिबल है कि वो अपनी कंट्री में जाकर ट्रीटमेंट लेना चाहे? ये बिल्कुल होता है। अब उस पे देखना है कि अगर तो एक पेशेंट है जिसको नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके साथ उसके 4 घर वाले हैं,
وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں کرے گا, اس نے چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے. وہ تو آگے یہ جو ہے ایک پوسچرنگ سا کرتا ہے, وہ ایسے کر کے کھڑا رہتا ہے, اس کے علاوہ نہ اس اپنے آپ کو خود تکلیف پہنچاتا ہے, نہ کسی اور کو تکلیف پہنچاتا ہے, نہ وہ شاؤٹ کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا رسک تو ہے سیلف نیگلیکٹ کا. تو اب اس کی فیملی کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو لے جاتے ہیں جہاز میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ کسی مسافر کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, اور تو وہ لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ فٹ فار انٹرنیشنل ٹریول ہے ڈسپائٹ ہیونگ سیریس مینٹل النس. اسی طرح بہت ڈپریسڈ پیشنٹ ہے جو کہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا, سیلف ہارم بھی نہیں کرنا, اس کی فیملی والے لے کے جا سکتے ہیں اس کو, نیپال کی جیسے اگزامپل دی ہے میں نے. اب یہ ہے کہ اگر ایک ایسا مریض ہے جو کو مینیا ود سائیکوٹک سمٹمز یا مینیا وداؤٹ سائیکوٹک سمٹمز ہیں, اور وہ مار دھاڑ کر رہا ہے, ایسے مریض جو ہے وہ فٹ فار ٹریول نہیں ہوگا. جب میں لندن میں سینئر رجسٹرار تھا تو یہ میرے لیے بڑا لرننگ پوائنٹ تھا کہ ایک مریض تھا ہمارا جس کو ٹرومیٹک برین انجری تھی, کوئی اس کو ٹراما ہوا کچھ سال پہلے, اس کے بعد اس کو فرنٹل لوب سنڈروم ہو گیا. اب وہ ہر وقت ہائپر ایکٹیو, اور اس کا ایک یعنی کہ پرماننٹ مینک سٹیٹ میں ہے, وہ ایک طرح سے نا فرنٹل لوب سنڈروم میں ہے, تو وہ ہر وقت ڈس انیبیٹڈ رہے گا, ہر وقت ایجیٹیٹڈ ایگریسو رہے گا. تو اب میں نے جب یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ جی اس کو ڈسچارج کر دینا چاہیے, واز جسٹ این اوپینین, ہم نے کیا کچھ بھی نہیں, اپنے کنسلٹنٹ سے ڈسکس کیا, انہوں نے میرے کنسلٹنٹ جو انگریز تھے نے کہا کہ نہیں, اس کو پہلے ہمیں جو ہے وہ چارٹرڈ پلین کے تحت, ہم پولینڈ یا رومینیا کہیں کا تھا, جہاں بھی پولینڈ یا رومینیا جہاں کا بھی وہ باشندہ ہے, ہم اس چارٹرڈ پلین میں اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بالآخر اچھا وہ ایڈمیٹڈ تھا نیورولوجی کے انڈر, کیونکہ میں لیزون سیکائٹری کر رہا تھا, تو نیورولوجی والوں نے ایڈمٹ کیا ہوا تھا اس کو. تو پھر نیورولوجی والوں کو ہم نے ریکمینڈ کیا کہ جی اس کو اگر آپ نے ریپیٹریٹ کرنا ہے تو آپ کو ایئر ایمبولینس یا چارٹرڈ پلین کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے ایئر ایمبولینس کی اور پھر اس کو ٹرانسفر کیا. اب وہ پیشنٹ ہی واز ناٹ ڈیٹینڈ انڈر دا مینٹل ہیلتھ ایکٹ, وہ انڈر دا مینٹل کیپیسٹی ایکٹ تھا, تو ہمارا اس سے زیادہ لینا دینا نہیں تھا, ہمیں کوئی زیادہ لیگل پروسیڈنگز نہیں کرنی پڑی. تو وہ کیونکہ وہ سیکائٹری کے اندر ایڈمٹ نہیں تھا, وہ نیورولوجی والوں کا پیشنٹ تھا, اور سیکائٹری والے صرف اوپینین دے رہے تھے. تو ہمارے لیے یہ کام ایزی ہو گیا کہ ہم نے صرف ریکمنڈیشن لکھ کر دے دیا کہ اس کو ایئر ایمبولینس کی ضرورت ہے, ایئر ایمبولینس اس کو لے گی. تو اسی طرح اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے جو کہ بہت مار دھاڑ کر رہا ہے, اس کو وائسز بھی آ رہی ہیں, اور ہر بندے کے بارے میں پیرانوائڈ ہے, تو وہ اگر آپ اس کو بیگیج اسکریننگ ایریا سے اگر آپ گزاریں گے تو وہ تو بہت زیادہ وہاں پہ پرابلم کرے گا کہ جی میرے سامان کی تلاشی لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. ایسا مریض پھر ناٹ بی فٹ فار ٹرانسفر. یہ کام کرتے ہیں تمہارے اسپیکر؟ ڈاکٹر احسن پلیز میوٹ یور مائک. ہو گیا. اچھا, اس کے بعد جو ہے تو یہ ہو گیا جی جوڈیشل پروسیڈنگز. پھر بائی آرڈر, تو اب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب ہم لوگ کیپیسٹی ایکٹ کی طرف آ رہے ہیں بیسیکلی نا, کہ ایک بندہ جوڈیشل پروسیڈنگز اور اپوائنٹمنٹ فار گارڈین شپ کا کانسیپٹ ہے, گارڈین آف پرسن اینڈ مینیجر آف دا پراپرٹی آف دا مینٹلی ڈس آرڈرڈ. ایک پیشنٹ جو کہ مینٹلی ال ہے, اب آپ نے اس کی کیپیسٹی چیک کرنی ہے کہ وہ اپنے جو اس کے امور ہیں روزمرہ, وہ اپنے افیئرز ہیں ان کو لک آفٹر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. if he can look after himself and his domestic affairs and his personal affairs, پھر تو ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ظاہر ہے اس کی کیپیسٹی اسیس کریں گے, کیونکہ مینٹلی ڈس آرڈرڈ ہونا ڈز ناٹ مین کہ جی وہ اپنے افیئرس کو لک آفٹر نہیں کر سکتا. ایک بندہ ہے جس کو 4 دن کا مینک ایپیسوڈ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی وہ ٹھیک تھا, اس کے بعد بھی وہ ٹھیک تھا. He can well look after himself and his family and his business everything, کیونکہ اس کا تو ایک چھوٹا سا مینک ایپیسوڈ آیا تھا.
اور ایک بندہ ہے جو کہ کرونک سکیزوفرینک ہے, جو کہ آفس جا ہی نہیں سکتا, اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرایہ مکان کیسے ادا کرنا ہے, وہ کام بھی نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی گارڈین شپ ہوگی. تو اس کے لیے یہ سارے بیسیکلی ویسٹرن کانسیپٹس ہیں. تو ابھی تک پاکستان میں اس طرح سے امپلیمنٹ تو نہیں ہو رہے, لیکن یہ کہ تھیوری کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے ان دا ویسٹرن دیز تھنگز آر ان پلیس اینڈ دے آر پریکٹس. اور جس طرح اسد بھی اسی ملک سے ہے جس میں رہ رہا ہوں, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یو کے میں بھی اور آئرلینڈ میں بھی. whenever any person is possessed of a property and is alleged to be mentally disordered, court of protection within whose jurisdiction such a person residing may, upon application of his relatives having obtained the consent in writing by order. اب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے نا, جس طرح پاکستان کا اٹارنی جنرل ہوتا ہے, اسی طرح پنجاب کا ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے جو کہ سرکاری وکیل ہوگا. By order direct an inquiry for the purpose of ascertaining whether the such person is mentally disordered and incapable of managing himself, his property and his affairs. تو اس کو یہاں ہمارے آئرلینڈ میں وارڈ آف کورٹ کہتے ہیں, انگلینڈ میں اس کو کہتے ہیں کہ جی کورٹ اپوائنٹڈ ڈیپوٹیز, کورٹ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیپوٹی اپوائنٹ کر دے گا. تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے اس میں. تو اس میں بھی ہے کہ کورٹ کسی نہ کسی کو نامزد کر دے گا. جس طرح پاکستان کا ہی ایک قانون ہے کہ اٹارنی, لیٹر آف اٹارنی, کہ اب وہ اسکیزوفرینک پیشنٹ ہے, اگر وہ ہو سکتا ہے وہ اگر بقائمی ہوش و حواس ابھی ابتدائی سٹیجز میں ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے اسکیزوفرینیا ہو گیا ہے, ابھی تو میں اپنے کر رہا ہوں امور کو لک آفٹر, لیکن جیسے ہی میں انفٹ ہوا تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ میرے تمام امور کو لک آفٹر کرے گا, لیگلی رسپانسبل ہوگا, یا یہ میری وائف ہے, یہ میرا سب کچھ کرے گی. تو یہ آپ ان رائٹنگ لکھ کے دے دیتے ہیں. اسی طرح ایک ایسا مریض ہے جس کا آپ کو کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے, یا تو وہ کسی رشتہ دار کو کہہ دے گی, یا پھر وہ کوئی سرکاری ملازم ہوگا جو کہ اس کے امور کا کوئی وکیل ہوگا. مثال کے طور پہ کسی وکیل کو کہہ دیں گے کہ that such and such person is responsible for looking after the financial affairs of that person. کسی اکاؤنٹنٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو ڈپینڈنگ آن گورنمنٹ. اب ریگولیشن آف پروسیڈنگز کورٹ آف پروٹیکشن. The following provisions shall regulate the proceedings of the court of protection with regards to matter to which they relate, namely, notice shall be given to the mentally disordered person. اب پیشنٹ کو یہاں پہ مینٹلی ڈسارڈرڈ پرسن کہہ رہے ہیں بار بار, پیشنٹ کا لفظ لیگل نہیں ہے. جب آپ ویسے تو ہم پیشنٹ کہیں گے, کلائنٹ کہیں, سروس یوزر کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن جب آپ ایک ٹرائیبیونل میں, ایک کورٹ آف لاء میں ہیں, تب آپ کہیں گے مینٹلی ڈسارڈرڈ پرسن, دیٹ از دا لیگل ٹرم فار پیشنٹ. تو مینٹلی ڈسارڈرڈ پرسن the time place, یعنی کورٹ اس کو نوٹیفائی کرے گی. اس کے بعد if it appears that alleged patient or mentally disordered person, ابھی تک alleged ہے, پہلے تو آپ نے وہ کرنا ہے, ثابت کرنا ہے کہ وہ پیشنٹ ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ پیشنٹ ہے تو وہ اپنے امور کا خود خیال رکھ سکتا ہے, اپنی چیزوں کو لک آفٹر کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا تو پھر آپ the court will take action in that regard. تو would be ineffectual, یعنی وہ نہیں کر سکتا. The court may direct such substituted service of notice as it thinks fit. The court may also direct copy of such notice to be served upon any relative or the patient or and upon any other person whom in opinion court notice application should be given. Court پھر سب کو آگاہ کر دے گی کہ جی ہم اس کی کیپیسٹی اسیس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. The court may require the patient to personally attend at such convenient time. مریض کو پھر بلایا جائے گا اور personally examined by the court. اب کورٹ کا اپنا سیکارٹسٹ ہوگا اور وکلاء ہوں گے, وہ سارے اس کو مل کے اس کا معائنہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ نہیں, to have a report of the mental capacity and condition of such mentally disordered person.
اب کوئی بھی بندہ اس میں انمیوٹ کرے اور مجھے بتائے کہ ایک مینٹل کیپیسٹی ٹو اسیس فائنینشیل افیئرز ہے، اس میں آپ کیا کیا چیزیں چیک کر سکتے ہیں؟ اسد بیٹا آپ آئرلینڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ بتائیں if possible. Unmute. ڈاکٹر بینزی. سر مجھے اندازہ نہیں ہے، ناٹ شیور سر. کیپیسٹی پرنسپل چلے مجھے بتا دیں، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیے تھے. جی سر، کیپیسٹی پرنسپل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پیشنٹ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ ہم جو انہیں بالکل صحیح ہے. ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، کیا وہ ہماری اس انسٹرکشن کو لے سکتے ہیں، اس کنڈیشن میں بالکل ہے، صحیح ہے. اور پھر اس انسٹرکشن کو لے کے انڈرسٹینڈ کر کے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، اس انفارمیشن سے کوئی میننگ کر سکتے ہیں، یا اس کیپیسٹی کہ اس کے ریزننگ کر کے بالکل صحیح رزلٹ ہے. نکال سکے. سو یہ سب چیزیں کیپیسٹی میں دیکھی جاتی ہیں کہ the ability to understand not under the effect of any drug or substance. انڈرسٹینڈ، ریٹین، وے پروز اینڈ کونز. فائنل تھنگ کیا ہوتی ہے؟ کمیونیکیٹ بیک. ڈراپ ہو گیا میں. فائنل تھنگ اس میں ہوتی ہے کہ کمیونیکیٹ بیک، کمیونیکیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد جو جی ڈاکٹر بینزی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جی جو نیکسٹ ہے، جی بتائیے. تو جو فائنل تھنگ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. کین یو کمیونیکیٹ بیک یور ڈیسیجن. اس کے بعد دیکھا جائے گا بالکل کہ کیپیسٹی کس وجہ سے امپیئر ہے، ویدر اٹ از مینٹل النس اور مینٹل امپیئرمنٹ. یعنی وہ کیا ڈیمینشیا کی وجہ سے ہے، یا لرننگ ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہے، یا مینٹل النس کی وجہ سے ہے. تو یہ چیزیں پھر دیکھنی پڑیں گی، اور پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب فائنینشیل کیپیسٹی جو ہے وہ ظاہر ہے فائنینس سے ریلیٹڈ ہوگی. کین ہی انڈرسٹینڈ کہ جی منی کیا ہوتا ہے، اس کے پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو کوئی تھوڑی بہت ہی کوئی رقم دیتے ہیں، کیا وہ اس کو یاد کر سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے اپنے حافظے میں. پھر یہ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ویئنگ پروز اینڈ کونس، کہ وہ اس کی آمدنی کہاں سے آئے گی، کہاں پہ خرچ ہوگی، بجلی کا بل کیسے پے کرے گا، کرایہ کیسے پے کرے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ بس میں جا رہا ہوگا تو اس کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے. یہ پلان کس طرح کر سکتا ہے فائنینشیل، اس کی پلاننگ کیسی ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں اپنے پیسے کی لک آفٹر کر سکتا ہوں. وہ ایسا پرسن، وہ فائنینشیل افیئرس کی کیپیسٹی ہوئی ہے. اسی طرح ایک بندہ ہے کہ جو وہ اپنے طور پہ رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا، اس کی کیپیسٹی ہوگی کہ جی وہ میرے پاس اپنا گھر ہے، میں اس میں رہتا ہوں، میں کوکنگ بھی کرتا ہوں، اور میں اس میں جو ہے وہ صفائی بھی کر لیتا ہوں. اور وہ سارا کچھ آپ کو بتاتا ہے، وہ پھر کر کے دکھاتا ہے آکوپیشنل تھراپسٹ کے سامنے. وہ اس کی کیپیسٹی ہے. تو یہ اگر کیپیسٹی نہ ہو تو پھر دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے کیپیسٹی نہیں ہے، اور پھر نہیں ہے تو پھر کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آگے اس کا کیا کرنا ہے. The court may likewise make an order authorizing any person to have access to alleged mentally disordered person for the purpose of personal examination. کورٹ اس کو ایگزامن بھی کر سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر if the alleged person to be a woman who according to the customs of the country ought not to be compelled to appear in public, be regulated by the law and practice for the examinations of such persons in other civil cases. تو اس میں تھوڑا سا مرد اور عورت کا تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ عورت کی پروٹیکشن، ایکسٹرا پروٹیکشن آپ کو تھوڑی سی دینی پڑے گی خاتون کو. So the court, if it thinks fit, may appoint 2 or more persons to act as assessors to the court in the said proceedings. ہو سکتا ہے کہ جی
جو ہے وہ ایک سائیکائٹرسٹ ہو اور ایک وکیل ہو، اور یہ دو مل کے کیپیسٹی اسیس کر لیں، 2 اور مور پرسنس، اور ہو سکتا ہے کہ ساتھ انہوں نے ایک اکاؤنٹنٹ کو بھی لگا دیں، تو یہ 2-3 لوگ مل کے اسیس کریں گے اس کی کیپیسٹی. یہ ہو سکتا ہے کہ 2 سائیکائٹرسٹ ہوں اور ایک وکیل ہو، وائس ورسا کوئی بھی 2 یا 3 پرسن ہو. اپون دا کمپلیشن آف دا انکوائری، اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کی کیپیسٹی اسیس کریں گے. وہ دیکھیں گے کہ اپنے مینج ہمسیلف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اپنی پراپرٹی کی لک آفٹر کر سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ جی کل کو جاتا ہے تو اس کا انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، اس کے سارے جو خاندان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ ہمارے نام کر دو. ایسا نہ ہو. اس کو بچانے کے لیے کورٹ اس کی ساری ٹیک اوور کر لیتی ہے. may come to a special finding that such a person lacks capacity to manage his affairs but is capable of managing himself. یہ ہو سکتا ہے کہ جو افیئرز ہیں وہ یہی ہے کہ جی فائنینشیل افیئرز ہیں، گاڑی، بنگلہ، ڈرائیونگ، بینکنگ، یہ سارا کچھ اس کو تو لک آفٹر نہیں کر سکتا بٹ از کیپیبل آف مینیجنگ ہمسیلف. ہاں لیکن اپنے طور پہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ درست کر سکتا ہے، اپنا کھانا بنا سکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر چیز کی کیپیسٹی علیحدہ ہوتی ہے، اینڈ کیپیسٹی کین چینج فرام ٹائم ٹو ٹائم. کیپیسٹی از اے فلوئڈ کانسیپٹ، کہ وہ کیپیسٹی ٹائم ٹو ٹائم چینج ہو سکتی ہے. اچھا اب تو ان سرکمسٹانسز تو سر جی جی سر جی بیٹا. if you don't mind, can you please explain the 30th part B? I was going to ask it then, but then I thought کہ اس کے بعد پوچھا جائے. If it appears that the personal service, جی جی if it appears 30th B, جی بیٹا no, section 30 ٹھیک part ہے B, ٹھیک ہے if it ٹھیک appears ہے. that the alleged mentally disordered person would be ineffectual, the court may direct copy to such substitute service of notice as things fit. سر یہ کیا مطلب؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آیا تھا پہلے. میں دیکھیں جی کہ پہلے تو اب یہ ہے کہ if it appears that personal service on the alleged patient would be, if it appears that the personal service on the substitute. اچھا اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں اس میں کہ جی لیٹس سے کہ جی جیا بگا کی جو لوکل یونین کاؤنسل ہے وہ لک آفٹر نہیں کر سکتی اب وہ مریض کو. وہ جیا بگا جو ہے میرا خیال رائیونڈ روڈ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کی یونین کاؤنسل کو سمجھتی ہے، کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ مریض تو جیا بگا کا ہے، اور اس کی جو یونین کاؤنسل ہے وہ مریض کی جو اس کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ اس کے اسٹیٹ افیئرس کو مینج کر سکے. تو اب جو ہے وہ would be ineffectual. The court may direct such substituted service of notice as it thinks fit. اب جو ہے وہ کورٹ جائے گی کہ جی وہ لاہور میں لے جائے گی کیس، اور جو فار ایگزامپل جو ٹھوکر نیاز بیگ کا جو کاؤنسل کا ایریا ہوگا نا، ضلع ناظم کا ایریا، اس ضلع ناظم کو کہے گی کہ جی اب آپ نے اس کو مینج کرنا ہے، کیونکہ جیا بگا کی سروس بہت چھوٹی ہے. تو اب اس نے سبسٹیٹیوٹڈ سروس آف نوٹس اس کو دے دی ہے ذمہ داری مریض کے امور کی نگہبانی کی. سمجھ آیا؟ جی سر تھینک یو. اچھا جی اس کے بعد جو ہے وہ اچھا تو بٹ از کیپیبل مینج آف ہم سیلف، تو پھر وہ کورٹ بتا دے گی. اس کے بعد انکوائری بائی سب آرڈینیٹ کورٹ آن کمیشن ایشوڈ بائی دا کورٹ آف پروٹیکشن. If the alleged patient resides at a distance of more than 50 miles from the place where the court is held to which the application is made. For example, کہ جو مریض ہے وہ قصور کا ہے یا فیصل آباد کا ہے، اب کورٹ جو ہے وہ اس کی لاہور میں ہے. The court may issue a commission to any subordinate court to make the inquiry. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے پاس سمز میں آیا ہے پیشنٹ، آپ نے تو لاہور کی میجسٹریٹ کورٹ کو کہا، تو لاہور کی میجسٹریٹ کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، مریض جو ہے وہ اس وقت
اس وقت جو ہے وہ قصور میں ہے اور وہ ڈسچارج ہو چکا ہے، تو اب آپ نے جو ہے وہ قصور والی لوکل جو سروسز ہیں وہی اس کو ڈیل کریں گی. اس میں یہ ہوگا کہ جی پھر آپ جو لاہور کی عدالت ہے وہ قصور کی عدالت کو کہہ دے گی کہ جی آپ مور دین 50 مائلز ہے، یعنی 100 کلومیٹر 90 کلومیٹر سے زیادہ ہو. جب 90 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو کہیں گے دوسری کورٹ کو کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس سارے معاملے کو لک آفٹر کریں، کیونکہ یہ ان کی ڈومین میں آتا ہے. جس طرح تھانہ ہے، تھانہ لاہور کا ہوگا، اور اور کرائم جو ہے وہ اگر فیصل آباد میں ہوا ہے تو وہ جہاں پہ جس ایریا میں کرائم ہوتا ہے اسی علاقے کا تھانہ اس کو کرتا ہے نا لک آفٹر. اسی طرح یہاں پہ ہے کہ جہاں پہ مریض جہاں پہ رہتا ہے، جہاں آسانی سے جا سکتا ہے پیشی کے لیے، اس کورٹ کو کیس کو ریفر کر دے گی. ٹھیک ہے. سب آرڈینیٹ کورٹ شیل thereupon conduct the inquiry in the manner provided. اچھا، اس کے بعد کمپلیشن آف انکوائری. اب قصور والوں نے اگر اس کی انکوائری کمپلیٹ کر لی ہے تو shall transmit the record of its proceeding with the opinion of the assessor. اب وہ جو 2 سیکائٹرسٹ اور ایک وکیل تھا یا جیسے بھی تھا، جو بھی 2 یا 3 بندے جنہوں نے کیپیسٹی اسیس کی ہے، اب وہ کورٹ اپنی رپورٹ دے گی. And its opinion on the case, the court shall then therefore proceed to the dispose of the application in the manner in the subsection 3 and 30, provided that the court may direct the subordinate court to make such further or other inquiry as it thinks fit before disposing of the application. پھر کیس جو ہے واپس لاہور میں آئے گا، لاہور والے پھر بتا دے گا میجسٹریٹ کی یہ کرنا ہے. اپوائنٹمنٹ آف دا گارڈین. اب یہ سب سے یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایک مریض ہے جس میں کیپیسٹی نہیں ہے، اب آپ نے اس کا کیا کرنا ہے. تو اپوائنٹمنٹ آف دا گارڈین، تو اس میں ویئر اماؤنٹ، اب کورٹ نے کیپیسٹی اسیس کروا لی ہے فارملی، اور انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے سارا عدالتی فیصلے میں کہ کیپیسٹی نہیں ہے. ویئر اے پیشنٹ از انکیپیبل آف ٹیکنگ کیئر آف ہمسیلف. اب یہ کہ مینٹلی انویل نہیں ہے، اب وہ یہ کہ کیپیبل آف لوکنگ آفٹر ہمسیلف نہیں. اب آپ ساری عمر اس کو سروسز انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں رکھ سکتے، اور ساری عمر آپ اس کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں بھی نہیں رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کو تھوڑی بہت اجازت دینی پڑے گھومنے پھرنے کی، آپ نے تو اس کو قید کر دیا. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ رہے معاشرے میں ہی، کمیونٹی میں رہے، اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتا ہے. کس حد تک کر سکتا ہے؟ اتنی حد تک اپنے آپ کو لک آفٹر بھی کرے، باقی اس کے امور کا، اس کے فائنینشیل افیئرس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ کوئی اور اٹھائے. تو اب کورٹ جو ہے وہ اس کا گارڈین کوئی نہ کوئی متعین کر دے گی. مثال کے طور پہ 22 سال کا نوجوان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے فادر کو وہ کہہ دے کہ جی ساری ذمہ داری اب آپ کی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 48 ایئرس کا بندہ ہے، اس کے متعلق کورٹ کہہ دے کہ جی آپ کا جو بھائی ہے جس کی عمر 52 ایئرس ہے، یہ آپ کا گارڈین ہوگا، یہ ایک ایماندار بندہ ہے، اس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کے سارے امور کو لک آفٹر کرے گا تاکہ آپ کہیں ایکسپلائٹ نہ ہو جائیں کسی اور کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. اور تو person to be his guardian or order him to be looked after in a psychiatric facility. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں mental illness بھی ساتھ آ رہی ہے، تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو یا تو کسی psychiatric hostel میں بھیج دے، کسی امدادی ادارے میں بھیج دے، ایدھی ہوم میں بھیج دے، یا پھر اس کو سائیکیٹرک فیسلٹی میں بھیج دے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے فار ایگزامپل، اینڈ آرڈر فار ہز مینٹیننس. اچھا، اس کے بعد جی مینجمنٹ آف پراپرٹی آف مینٹلی ڈس آرڈرڈ پرسن. یہ تو ایک تو گارڈین بنا دیا نا، مثال کے طور پہ ایدھی ہوم کو آپ نے گارڈین بنا دیا، یا اپنے پیشنٹ کے بھائی کو بنا دیا، کسی کو بنا دیا. مینجمنٹ آف پراپرٹی آف مینٹلی ڈس آرڈرڈ پراپرٹی. اب جو ہے وہ ایک بندہ ہے، اس کو اسکیزوفرینیا ہو گیا، اس کے پاس جو ہے وہ میل اونر تھا، وہ اب اس کے 4 بچے ہیں یا جیسے بھی ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟
یا اس کی جو گھر ہے اس کا کیا کرنا ہے, اس کی گاڑی ہے اس کا کیا کرنا ہے, پراپرٹی کا کیا کرنا ہے, incapable of managing it. Court will appoint any suitable person to be the manager of his property. اب یہ ہے کہ وہ ایک تو صرف گارڈین شپ ہے, اس کے بعد اس کی پراپرٹی کا خیال رکھنا, وہ بھی اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, بہنوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی جس کو کورٹ اپوائنٹ کرے گی. No person who is legal heir of a mentally disordered person shall be appointed under the section 32. اب جو بھائی ہے وہ لیگل ہیئر تو نہیں ہوگا نا, اگر تو لیگل ہیئر تو اس کے بچے ہوں گے. اب فی الحال اس نے بھائی کو کہا ہے جو کہ لیگل ہیئر نہیں ہے, تو جو لیگل جس نے انہیرٹ کرنا ہے اس کو عام طور پہ نہیں بنایا جاتا گارڈین, دا مینیجر آف ہز پراپرٹی. کوئی بھی اور ہو سکتا ہے, کزن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ پھر وہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے جس کا آپ نے پہلے پوچھا تھا. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ جی آپ جو ہے وہ لیگل ہیئر کو نہیں بنا سکتے, اور بہتر یہ ہے کہ جو ایسا بندہ جس کو کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو, ایسے بندے کو مینیجر بنایا جائے. ورنہ تو پھر بھائیوں میں لڑائی شروع, مطلب بیٹوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی کہ جی آپ نے فلاں بندے, کورٹ کو جو ہے کورٹ نے بڑے بیٹے کو بنا دیا ہے باپ کی پراپرٹی کا ہیئر, تو وہ تو باقی سارے بیٹے پھر احتجاج کریں گے. لیکن اگر کورٹ جو ہے وہ فی الحال اس کے پیشنٹ کے کسی کزن کو بناتی ہے ٹیمپرریلی جب تک وہ مریض زندہ ہے, پھر جیسے ہی وہ فوت ہوتا ہے تو پھر پراپرٹی اس کے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے, پھر اس پہ شاید کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. جیسے ٹرسٹی ہوتا ہے سر. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی. اچھا, as the case may be unless the court for reasons to be recorded in writing considers such appointment for the benefit of mentally disordered person. ہاں, اب یہ ہے کہ ایکسیپشن بھی دے دی ہے کورٹ نے کہ لیگل ہیئر کو بھی کر سکتی ہے, لیکن یہ پہلی پریفرنس نہیں ہے. Court considers that such appointment of a legal heir is for the benefit of the mentally disordered person, تو پھر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو بیوی ہے اس سے زیادہ کون شوہر کا لک آفٹر کر سکتی ہے, جو ساروں بچوں کو ملنا ہے وہ اس کی وفات کے بعد ملنا ہے, اس کی بیوی کہتی ہے میں لک آفٹر کر سکتی ہوں, کورٹ بھی سمجھتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں کہ ہماری ماں بالکل ہمارے لیے سب کچھ ہے, ماں کے حوالے فی الحال سب کچھ کر دو, تو کورٹ اس کی بیوی کو ساری پراپرٹی فی الحال دے دے گی جب تک وہ زندہ ہے. پھر وہ جب فوت ہوگا تو شریعت کے مطابق اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں اس میں وہ پراپرٹی تقسیم ہو جائے گی یا حصے تقسیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. The guardian of a mentally disordered person and the manager of his property appointed under this ordinance shall be paid from out of the property of the mentally disordered person. اب یہ ہے کہ وہ جو بھی گارڈین ہوگا اس کو حکومت کی طرف سے تنخواہ ملے گی, اور تنخواہ حکومت پلے سے نہیں دے گی بلکہ اس بندے جس بندے کی پراپرٹی ہے, جس کے جو میل اونر ہے, اب اس کی وائف نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے, تو حکومت اسی کی میل کی آمدن میں سے وائف کی تنخواہ مقرر کر دے گی, اور وہ اس کی فیس ہوگی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی چیزوں کو لک آفٹر کر رہی ہے, یا اگر کوئی کزن لک آفٹر کر رہا ہے تو اس کزن کی اپنی فیس ہوگی کہ وہ کس طرح سے اس کی پراپرٹی کو لک آفٹر کر رہا ہے. نمبر 35 ہے جی الاؤنس پیبل ٹو دا گارڈین. اب وہ کس طرح سے, دا مینیجر آف دا پراپرٹی شیل پے ٹو دا گارڈین آف دا پیشنٹ. اب ایک تو گارڈین آف دا پیشنٹ ہے نا, اور ایک ہے مینیجر. تو مینیجر اور گارڈین دو مختلف ہو سکتے ہیں. گارڈین مثال کے طور پہ پیشنٹ کی بیوی ہے, مینیجر جو ہے وہ اس کا ایک کزن ہے جو کہ خود اکاؤنٹنٹ بھی ہے. جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہاں پہ لا میں جو لکھا ہوا ہے کہ مینیجر will pay to the guardian of the patient such allowances as may be fixed by the court. تو مینیجر جو ہے وہ گارڈین کو بھی پے کر سکتا ہے آگے, کیونکہ گارڈین کے ہو سکتا ہے کہ گارڈین کے پاس وہ ساری فائنینشیل ایکسیس نہ ہو. جس کے پاس فائنینشیل ایکسیس ہوگی وہ کچھ تھوڑا سا فیس اپنے پاس رکھے گا, کچھ اس کے گارڈین کو دے گا فار دا مینٹیننس آف پیشنٹ اینڈ سچ ممبرز آف ہز فیملی ایز آر ڈیپینڈنٹ آن ہم. یہاں پہ ایک ہوتا ہے کیئررز الاؤنس. اسد کو پتا ہوگا کہ جو بھی اسکیزوفرینیا والا جو پیشنٹ ہوتا ہے نا,
اس کا یا کوئی بھی مریض ہو ایون وتھ فزیکل النس، اگر وہ ڈسیبلڈ ہو جاتا ہے نا، مثال کے طور پہ اسٹروک ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکتا، تو جو اس کا نیئرسٹ ریلیٹیوز ہے وہ کیئرر کے لیے اپلائی کر دیتا ہے. کیئرر کے پاس، کیئرر جو ہے وہ ایک گارڈین کی طرح ہوتا ہے. اب اس کے پاس فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے، فائنینشیل امور کو وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ اس کی کیئر کرے گا اور حکومت اس کو پیسے دے گی. یہاں بھی اسی طرح ہے. تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہمارے فیملی ممبرز، ہم لوگ بے لوس ہو کر خدمت کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی کیئرر الاؤنس کا ہمیں لالچ نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ جو ویسٹرنائزڈ کنٹریز ہیں ان میں یہ پھر یہ کہ یہ حکومت سے بینیفٹ لیتے ہیں. ایون یہ کہ بیٹی اگر کیئر کر رہی ہے ماں کو تو حکومت سے وہ کیئررز الاؤنس لے گی، لیکن ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں. ہمارے ملک میں تو اس کو ہم لوگ اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع ملا ہے خدمت کا. تو یہ تھوڑا سا کلچرل ڈفرینس ہے. اس کے بعد جی پاورز آف مینیجر آف پراپرٹی آف مینٹل ڈس آرڈر. ایوری مینیجر، ایک تو گارڈین تھا نا جو کہ کیئرر تھا، اور ایک تھا ایوری مینیجر آف پراپرٹی ہے. اب ایوری مینیجر subject to the provisions exercise the power of the property of the patient in respect he is appointed manager. The mentally disordered person would have exercised the owner of the property. اب وہ جو مینیجر ہے نا وہ وقتی طور پہ اونر بن جائے گا جب تک کہ وہ پراپرٹی سولڈ نہیں ہو جاتی. اگر سولڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ساری جو ہے وہ مریض کو جائے گی اس کی انکم، اور پھر جب تک مریض زندہ رہے گا اس کے پاس ہی رہے گی، اور چاہے وہ اس کو وہ پھر مینیجر کے اوپر ہوگا کہ وہ کتنا کتنا اس میں سے خرچ کی اجازت دیتا ہے کورٹ کے حکم کے تحت. ادروائز یہ کہ وہ جو مینیجر ہے وہ اس کے ہی کین ایکٹ ایز این اونر. وہ جس طرح ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی اس نے ٹھیکے پہ دے دی ہے مینیجر کو، اب وہ مینیجر ایک ٹھیکے دار بن گیا ہے. کہ اگر had he not been mentally disordered and shall realize all claims due to a state of the mentally disordered and pay all debts and discharge، تو وہ پھر سارا اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ اس پراپرٹی میں سے اگر وہ مل چلا رہا ہے فار ایگزامپل اس کے بیہاف پہ، تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ سارے ورکرز کو تنخواہ بھی دے، سارے ادائیگیاں کرے، قرضے ادا کرے، ساری پیمنٹس کرے جو جہاں سے را مٹیریل آ رہا ہے، وہ ساری چیزیں پھر اس کو مینیج کرنی پڑیں گی. Provided that no manager so appointment shall without the permission of the court mortgage create any charge or transfer by sale. لیکن وہ اس پراپرٹی کو بیچ نہیں سکتا کورٹ کی اجازت کے بغیر. اونر ضرور ہو گیا لیکن وہ اونر اسی لیے ہوا ہے، ٹھیکے دار کی طرح ہوا ہے، کرایہ دار کی طرح، کہ اس نے لیز پہ لے لی ہے پراپرٹی لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو وہ بیچ کے کھا جائے. اگر بیچنا ہوگا تو اس کو پھر کورٹ میں جانا پڑے گا، اور کورٹ میں یا تو خود کرے گا یا پھر جو اس سے انکم ہے وہ لے سکتے ہیں، وہ اس جو انکم اس میں سے سے انکم ہو رہی ہے بالکل وہ اس میں سے اتنا حصہ لے گا جتنا کورٹ نے الاؤ کیا ہوگا. وہ اگر اپنی ایک تنخواہ لے گا وہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. اگر اس نے 1 لاکھ اپنی تنخواہ مقرر کر لی ہے تو وہ اسے 1 لاکھ سے زیادہ نہیں لے گا. باقی وہ ساری انکم جو ہے وہ پیشنٹ اور اس کی فیملی کو جائے گی. لیکن 1 لاکھ اس کا ہوگا، باقی 1 لاکھ جو ہے وہ اس کے جو گارڈین ہے جو کہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے اس کو دے سکتا ہے. اگر مریض کی 10 لاکھ انکم ہو رہی ہے تو وہ 8 لاکھ اس کو بہرحال پھر مریض کو ہی جائیں گے اپنی اپنی تنخواہ رکھ کے. تو باقی وہ سارے مریض کے بینک اکاؤنٹ میں ہی بھیجے گا. یہ پھر پوری ایک ذمہ داری ہوگی، اور اس کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے اور آڈٹ ہوتا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. لیز آؤٹ اور گیو آن بیلمنٹ آف سچ پراپرٹی، وہ کوئی بھی گروی بھی نہیں رکھوا سکتا، کرائے پہ بھی نہیں چڑھا سکتا. ٹھیک ہے نا. مزید تو دا پرمیشن. جی جی اسد سر ویری سوری میرا مائک میوٹ تھا. جی بیٹا. سر بیسیکلی جسٹ وانٹ ٹو انٹروین. بینیفٹس کی بات ہو رہی تھی سر، جو کامن بینیفٹس جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے مریضوں میں، جو پیشنٹس یا تو خود لے رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ جو کیئررز آتے ہیں، اس میں جو سر ٹاپ پہ ہے بیسیکلی صرف اپنے اس میں سر جاب سیکر الاؤنس ہے ایک، بالکل ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بیسیکلی ان امپلائڈ ہے اور وہ
کام کر سکتا ہے لیکن چونکہ وہ بیمار ہے تو وہ ابھی کام نہیں کر رہا, تو اس کے لیے اس کو سمپلی اپنی فٹنس شو کرنی ہوتی ہے کہ بالکل وہ ایسا ایکٹیولی جاب سرچ کر رہا ہے, تو وہ جاب سیکر الاؤنس پہ چلا جاتا ہے. بالکل ایسا سر ایک بینیفٹ ہوتا ہے جو کہ اٹینڈنس الاؤنس جس کو ہم کہتے ہیں, یہ اسپیشلی وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں جو کہ کیئر کر رہے ہوتے ہیں اوور 65 ایئرس اولڈ لوگوں کے لیے, بالکل اسی کی جن بات کی چل کوئی رہی ہو گئی اسی طرح کی. ایگزیکٹلی سر کسی کو مینٹل یا فزیکل ڈسیبلٹی ہے تو وہ اٹینڈنس الاؤنس لیتا ہے. سر جو کیئرر الاؤنس ہے وہ اس کی ڈیفینیشن جو مطلب یہ بیسیکلی میرے ایک مریض ہے تو اس کے ساتھ کیئرر تھی, تو میں نے اسے پوچھا تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مریض جس کی ایج ابو 16 ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی کیئر پرووائڈ کر رہا ہے مور دین 35 hours پر ویک, تو وہ بیسیکلی دے کین اپلائی فار کیئرر الاؤنس. بالکل ایسا. اور سر ایک ہاؤسنگ بینیفٹ بھی ہوتا ہے بیسیکلی کہ لوکل جو کاؤنٹی کونسل ہے وہ اس کو فل جو اس کا کرایہ ہے یا پارشل کرایہ ہے وہ پے کرے گی اگر ان کی انکم کم ہے تو. بالکل ایسا. سر میرے پاس کچھ سلائیڈز ہیں ایک دو فائنینشیل کیپیسٹی کی. جی جی. I will share it on sir later on. They are very good. They cover sir. نیکسٹ سنڈے کو آپ کرنا, ٹھیک ہے. Great sir, thanks. ہاں اگر میں کہیں گیا نہ ہوا تو, کیونکہ right sir. کرسمس ویک ہے نا, تو اگر Oh sir, I think I am on call sir. آپ آن کال ہو I am on call sir. تو پھر نیو ایئر پہ آپ کر لینا جب بھی اگلا ہوگا. بہترین ہو گیا سر, جب تک بہترین کہ ہے سر. آپ کی سلائیڈز نہیں ہوں گے یہ ٹاپک ختم نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. Right sir. Right sir. بلکہ یہ کہ آپ کو جب بھی اگلا ہوگا نا, نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ آن لائن ہوگے تو آپ کی سلائیڈ سے ہی شروع کریں گے, پھر اس کے بعد Okay sir. ٹھیک ہے. Great sir. کیونکہ یہ Right sir. فائنینشیل کیپیسٹی کا پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر اسد آپ نے ایک بات نہیں بتائی جی جی. کہ جو مکان کا کرایہ یا پیسے ملتے ہیں وہ ان مدرس کو ملتے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں انڈر 16 ہیں اور وہ خود بھی کوئی خاص ان کی انکم نہیں ہے یا وہ سنگل مدر ہیں, تو جو فلی سیٹلڈ ہوتے ہیں ان سب کو گھر نہیں ملتا. نہیں یہاں پہ یو کے اور آئرلینڈ میں کافی کچھ لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں سسٹم کو, سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اسپیشلی ہمارے دیسی لوگ بھی سسٹم کو بڑا مس یوز کرتے ہیں, تو بڑا کچھ ہوتا ہے سر یہاں پہ. ایگزیکٹلی یہ ڈاکٹر بنظیر یہ بہت مسکنسیپشن ہے, اور ایسا نہیں کہ مطلب لائک کہ میرے پاس سر ایک کیس تھا ویری ریسنٹلی اینڈ he was for outpatient review. I'm working in adult age. I'm on scheme sir, training scheme. So my supervisor was sitting with me. She's very nice woman. اور ایکچولی سر بیسیکلی واٹ ہیپن کہ یہ بندی ہمارے ساتھ پہلے لنک ان تھی اور ہر بیک گراؤنڈ ڈائگنوسس واز ایٹنگ ڈس آرڈر نان اسپیسیفک مین اینورکسیا نروسا بلیمنگ, اس کی پکچر مکس تھی. بعد میں سر یہ ہوا کہ وہ بندی ہم سے ڈس انگیج ہوگی اینڈ شی کیم بیک اگین تھرو اے ریفرل فرام دا جی پی, اور اس کا بیسیکلی سر ون ایم تھا کہ اس کا جو گھر تھا جو کہ کاؤنٹی کونسل نے اس کو دی ہوا تھا, شی واز اراؤنڈ 34, اس کا جو کاؤنٹی کونسل نے گھر دیا تھا وہاں پہ اس کو کوئی مسئلہ پیدا ہوا, تو اب اس نے چونکہ سوئچ کرنا تھا اس گھر سے ایک اور گھر میں, تو اس کو دوبارہ ہماری ضرورت تھی کہ وہ ہم سے کوئی لیٹر لے سکے یا ہمیں ایز اے کریش استعمال کر سکے ان آرڈر ٹو گیٹ اے نیو ہاؤس اور نیو اپارٹمنٹ. وہ دوبارہ لنک ان ہوئی اور وہ دوبارہ, اور مزے والی بات سر کہ میری کنسلٹنٹ کہتی ہے کہ اسد یہ کل دوبارہ ہمیں فون کرے گی اور کہے گی کہ ایم لوکنگ فار اے لیٹر, سپورٹ لیٹر فار کاؤنٹی کونسل اکوموڈیشن. سر ایسا ہی ہوا, اگلے دن اس کی کال آئی کہ مجھے لیٹر چاہیے, میں نے کاؤنٹی کونسل نے گھر لینا ہے. تو یہ ویسے لوگ مطلب اس کو ایز ایکسپلائٹیشن بھی لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. اچھا آگے جی کہ جی the court shall cause notice of every application for permission to be served on any relative or friend of the mentally disordered person, and after considering objections, if any, received from the relatives, and after making such inquiries, if the court may consider necessary, grant or refuse permission having regards to the interest of the mentally disordered person. یہ سارا جو ہے وہ پاورز آف مینیجر یہ اس میں ہوں گی. اس کے فرنیشنگ آف انوینٹری آف دا اموویبل پراپرٹی. انوینٹری ویسے تو ہم یہاں پہ اس کو کویسچنیئر کو کہتے ہیں نا سیکورٹی میں, لیکن یہاں پہ اس میں کیا ہے کہ ایوری مینیجر appointed under this ordinance within a period of 3 months from the date of appointment delivered to the court of an inventory of the immovable property
belonging to the mentally disordered person and of all assets and other movable property یعنی منقولہ اور غیر منقولہ جس کو کہتے ہیں جائیداد received on behalf of the mentally disordered person together with the state of all claims due on all debts and liabilities by such a persons. اب یہ کہ جو غیر منقولہ جو جائیداد ہے اموویبل پراپرٹی اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پاس مینیجر کے پاس کیا رائٹس ہوں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے. All transactions under this ordinance shall be made through a bank authorized by the court. Every such manager has to furnish to the court within a period of 3 months of the closure of every financial year. تو manager وہ ساری reports دیتا رہے گا every 3 months کورٹ کو کہ میں نے اس پراپرٹی کو اس طرح سے مینیج کیا ہے. غیر منقولہ مین کہ اگر کوئی پراپرٹی ہے باقاعدہ کوئی گھر ہے یا کوئی پلاٹ ہے کوئی فیکٹری ہے تو وہ ساری غیر منقولہ ہے. جو پیسہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ تو ایک رننگ ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ وغیرہ. اچھا اس کے بعد if any relative of a mentally disordered person impugns by a petition to the court the accuracy of that inventory or statement referred to in subsection. بیسیکلی سارے کا مقصد یہی ہے کہ جو مینیجر ہے وہ کورٹ کو 3 monthly رپورٹس دیتا رہے گا. اس میں پھر جو لیگل زیادہ بٹس آئیں گے اس میں آپ کو کسی نہ کسی وکیل سے رہنمائی لینی پڑے گی. انکوائری بائی کورٹ آف پروٹیکشن ان سچ کیسز ویئر اے پیشنٹ has before the onset of his mental disorder سر یہ کیا ہے ایکسکیوز می سر جی سر یہ کیا ہے پوائنٹ نمبر 4 if any relative of mentally disordered person impugns by a petition to the court یہ کیا ہے سر petition the accuracy of the okay inventory سر or یہ statement referred to in subsection or as the case may be annual by any annual account referred to in subsection the court may summon the manager. اب یہ ہے کہ مینٹلی ایک پیشنٹ کا جو مثال کے طور پہ مریض کا جو بڑا بھائی تھا اس کو کورٹ نے انچارج بنایا تھا. اب اس کی بیوی کو اعتراض پیدا ہوا ہے کہ یہ میں اسٹیٹ کو صحیح لک آفٹر نہیں کر رہا تو کورٹ جو ہے وہ میں سمن دا مینیجر جو کورٹ ہے وہ اس مریض کے بھائی کو یا کزن کو جس کو بھی اس نے مینیجر بنایا ہے وہ اس کو سمن کرے گی پوچھے گی کہ بھئی تم کیوں صحیح طور پہ نہیں چلا رہے اس کی پراپرٹی کا and summarily inquire into the matter and make such order there on as it thinks fit. پھر کورٹ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. وہ ایسا نہیں ہے کہ مینیجر اس کو ساری پراپرٹی مل گئی ہے تو وہ all in all ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کرپشن بھی ہوتی ہوگی. تو صرف جو ایک تنخواہ اپنی مقرر کرتے ہیں اس سے زیادہ بھی وہ غبن کرتے ہوں گے اور اس میں ساری پیچیدگیاں ہوتی ہوں گی. اسی لیے یہ کلوز رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو جو گارڈین یا پیشنٹ کا ریلیٹیو ہے وہ جا سکتا ہے کورٹ میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ہمارا کتنا رہتا ہے آئی تھنک تھوڑے سے 2-3 کلوز اور کر لیتے ہیں 40 تک کر لیتے ہیں اور 41 سے پھر نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد 39 میں ڈسپوزل آف بزنس پریمیسز انڈر دا ڈائریکشن آف دی کورٹ آف پروٹیکشن. So where a mentally disordered person has been engaged in business before he became mentally disordered, court may appear to be in the best interest of such person after proper hearing have been issued to the dependent's relatives. His business permits direct the manager appointed under this ordinance to sell and dispose of such premises. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی مریض بیمار ہو گیا ہے اور پراپرٹی کا بہت جھگڑا پڑا ہوا ہے نقصان میں جا رہی ہے یا فیملی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں اب علیحدہ علیحدہ گھر چاہیے تو کورٹ اس پراپرٹی کو
बेचने का भी हुक्म दे सकती है, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से ही बिकेगी। अगर वो कोर्ट के डिस्पोजल पे चली गई है प्रॉपर्टी, तो अब आगे उसको डिस्पोज ऑफ करना भी कोर्ट के जिम्मे होगा और वही अप्लाई करेगी। अप्लाई द सेल्स प्रोसीड्स, द कोर्ट में डायरेक्ट द मैनेजर शैल बी बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। फिर कोर्ट से इजाजत लेके ही मैनेजर उसको बेच सकता है, वरना नहीं। और इसी तरह 38 जो है, इसमें क्या था, वेयर अ पेशेंट बिफोर द ऑनसेट कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल or otherwise disposed of his property or any portion thereof, the court may, after conducting an inquiry, direct the manager appointed under this ordinance to perform such contract. तो ये भी तकरीबन वही बात है कि कोर्ट जो है वो कहेगी कि आप इसको किराए पे चढ़ा दो या आप इसको बिल्कुल बेच दो। और उसके बाद आज के उसका आखिरी है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ द मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन। उसके बाद जो आगे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑल सम्स रिसीव्ड बाय, उसको अगर आपने बैंक में जमा करवाना है या उसके कुछ बॉन्ड्स खरीदने हैं या उसको आपने एक बैंक के अंदर ही आपने किसी खास सर्टिफिकेट के तहत जमा करवा दिया है, तो वो उसमें क्या है, excess of what may be required for the security and expenses of a mentally disordered person or for the management of his property shall be paid into the public treasury on account of the estate and shall be invested from time to time. अब वो हो सकता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी से जो आमदन होती है वो उसको नेशनल डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में या किसी भी और स्कीम में इन्वेस्ट करवा दे कोर्ट। तो वो ये पब्लिक ट्रेजरी क्या है? पब्लिक ट्रेजरी यही है कि अगर आपने स्टेट बैंक के कोई बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, मिसाल के तौर पे आपने या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया है उन पैसों का, कि आपको मंथली जो है वो 10 लाख इनकम हुई थी मरीज को और उसने उस 10 लाख का जो है वो पब्लिक ट्रेजरी में दे दिए हैं, यानी कि उसने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को दे दिए हैं। अब वो उसको 10 साल से पहले हिला नहीं सकता, अब वो पब्लिक ट्रेजरी में चले गए। अब गवर्नमेंट 10 साल तक उसका जो मर्जी करे, फिर 10 साल में उस पर जितना मुनाफा बना होगा वो मुनाफे समेत फिर वो उसको गवर्नमेंट उसको वापस करने की पाबंद होगी। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड इन्वेस्टेड। इसमें सूद और रिबा ये चीजें भी आ जाती हैं विच इज जो कि इस्लामिक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सिस्टम चल रहा है। And shall be invested from time to time through state-owned investment agencies in the interest of the mentally disordered person. फिर उससे जो भी सूद होगा, मुनाफा मिलेगा, वो फिर आगे उसके बच्चों को उससे फिर फायदा पहुंचेगा। तो I think we stop here और इंशाल्लाह we'll continue next time. तो सर वो जो इंटरेस्ट इकट्ठा होगा वो जो इनके मैनेजर है उनके पास जाएगा या जो उनके हायर्स हैं? देखें वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कि इसमें से जो फॉर एग्जांपल अगर वो 5% मैनेजर को भी दे सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली है इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैनेजर। मैनेजर को तो सिर्फ उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो ये उसके मरीज और उसके जो हेयर्स हैं उन्हीं को मिलेगा। मैनेजर को तभी मिलेगा जब हेयर्स कुछ उसमें से एग्री करेंगे कि इतना हिस्सा मैनेजर को दे दो, अदरवाइज नहीं। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो विल कंटिन्यू जी सर, इंशाल्लाह थैंक यू नेक्स्ट वीक।